الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقال تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہم آپ کو پوری امت اسلامیہ کو عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اللہ تبارک و تعالی اس دین کو پوری امت اسلامیہ کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت فرمائے. یہ عید الاضحیٰ کا مبارک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس امت کو ایک خاص رشتہ عطا فرمایا. اللہ تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے نمونہ اور اسوہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس امت کے لیے نمونہ اور اسوہ بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور پھر ملت ابراہیمی عطا فرمائی. فرمایا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے افضل درود بنایا جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہو. جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہم اپنے آپ کو ایک نام دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. قرآن کی زبان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہمیں نام دی ہے اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی. قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل فرمایا رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے. یہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے. جیسے عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے ایسے ہی حج کی عبادت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہمیں اس لیے دیا گیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو لے کر کے آگے بڑھے، ان کے اوصاف کو اختیار کرے، کیونکہ ہماری زندگی میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت مشابہت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے بت پرستوں کے ماحول میں تشریف لائے، مشرکوں کے ماحول میں تشریف لائے. آپ جس حالات میں دنیا کے اندر آئے تو بت پرست ہی بت پرست تھا. آپ جب پہلی نگاہ دنیا پر ڈالی اور اب جہاں بھی دیکھے وہاں شرک ہی شرک تھا. اللہ کی وحدانیت کے ساتھ شریک کیا جا رہا تھا، اللہ کی توحید کے ساتھ شرک کیا جا رہا تھا. ایسے ماحول میں
میں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے دعوت کے اعلان کا تذکرہ کیا اور توحید کے دعوت کا اعلان کیا اور توحید کا تذکرہ کیا اور توحید کی صدا لگائی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور پوری دنیا کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایسے حالات آئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت کا اعلان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے، پیچھے نہیں، ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں بھی توحید کے دعوت کا اعلان کرتے رہے، پوری قوم کے سامنے توحید کی صدا لگاتے رہے، اور یہاں تک کہ اپنے والد کے سامنے بھی توحید کی صدا لگاتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے شرک کی بے وقاتی، شرک کی بے حیثیتی اور شرک کی ذلت کو بیان کرتے رہے اور توحید کی عظمت کو بیان کرتے رہے اپنی قوم کے سامنے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ ایک سچے پکے مسلمان تھے، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے شرک کی بے حیثیت کو بیان کرنے کے بعد اپنی زبان سے یہ جملہ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری توجہ اس رب کی طرف ہے جس رب نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس رب نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں بلکہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں. یہ مشن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ وقت ہے